بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور میں لوگ پریشان ہیں، کچھ تو بیماریوں کی وجہ سے جو جسمانی بیماریاں ہیں، اور کچھ لوگ پریشان ہیں روحانی بیماریوں کی وجہ سے۔ جسمانی بیماریاں وہ میڈیسن کھانے سے دور ہو جاتی ہیں اور ان کی تحقیق طبی طریقے سے طبی معالج کرتے ہیں، ڈاکٹر کرتے ہیں، حکیم کرتے ہیں، اور روحانی بیماری اس کی تحقیق عامل کرتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جسمانی بیماری ہے۔ جس طرح بخار کی علامتیں، جسم میں درد ہیں تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، سر درد ہے اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ پیچیدہ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، جدید دور ہے، مشینی دور ہے، ڈاکٹر حضرات ٹیسٹ کر کے وہ چیک کر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بخار اس قسم کا ہے، اس وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایسی بیماریاں جو مہلک قسم کی ہیں، جان لیوا ثابت ہو جاتی ہیں، اور دوسری بیماریاں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج کوئی عامل کر سکتا ہے جو اس علم کا ماہر ہو۔ اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں جادو، نظر بد، بندش، آسیب، یہ بیماریاں ہیں۔ اس وقت میں آپ کو جادو کی تفصیلی علامات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی جادو کی علامت یہ ہوتی ہے جس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، اور جس کے اوپر جادو ہوا ہو ان کی میاں بیوی کے اندر لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہی بتایا گیا ہے جو جادو کا عمل کرتا ہے وقتی طور پہ، ظاہری طور پہ اسے فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن نقصان کتنا بڑا، گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ، نفرت اور جدائی، یہ کتنا بڑا نقصان۔ اور پھر اس کے ساتھ اولاد انتہائی سخت قسم کی نافرمان ہو جاتی ہے، پوری برادری میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بیماریاں اس جادو کی وجہ سے ایسی مہلک قسم کی، خطرناک قسم کی آ جاتی ہیں جن بیماریوں کا جتنا بھی علاج کرتے جائیں بجائے فائدے کے وہ بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی نشانی اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر کے اندر بکسے کے اندر بند کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، بعض دفعہ پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں۔
یہ ساری علامتیں جادو کی ہیں۔ اس طرح کی کچھ علامتیں اسیب کی بھی ہیں اور جادو کی بھی علامتیں ہیں۔ اور پھر یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندے کا نیک کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ جس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کو دل نہیں چاہے گا، نیک کاموں میں دل نہیں لگے گا۔ مسجد کے اندر اگر وہ چلا جائے یوں تڑپے گا، بے چین ہو جائے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں باہر نکلوں۔ یہ سارے معاملات جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نفرت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر جادو کی وجہ سے بچیاں جوان ہوتی ہیں، رشتے ہی نہیں آتے، اور اگر بالفرض رشتہ ہو بھی جائے تو آگے ان بچیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا اور فتنے والا، نفرتوں والا، وہ بھی جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی کتنا بڑا اثر پڑا، آگے بچیوں کے اوپر بھی اثر۔ بیٹے جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، اگر شادی ہو گئی چند ماہ بھی خوش اسلوبی سے نہیں گزرتے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اتنی مہلک قسم کی خطرناک بیماری ہے جادو کی۔ اس کے علاوہ بندشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہر کام کے اندر رکاوٹ، کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کا کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، صحیح معنوں میں وہ سر انجام نہیں پایا جاتا، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں لوگ اتنے پریشان ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، آفات و بلیات اس گھر کے اوپر اتنی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر برے خواب، خواب کے اندر کالی بھینسیں نظر آتی ہیں، بلیاں نظر آتی ہیں۔ بلی کا خواب میں نظر آنا یہ بھی انتہائی نحوست کی علامت ہے، اور یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ گندا پانی نظر آتا ہے۔ یہ ساری علامتیں جادو کی ہیں، جادو کی وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ خواب کے اندر مردے نظر آئیں گے، قبرستان میں گھومتا ہوا آدمی نظر آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی اپنا عزیز و اقارب خواب کے اندر جو فوت ہوا ہے وہ نظر آئے تو یہ خطرے والی بات نہیں ہے۔ عام مردے نظر آئیں تو یہ جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اپنا آدمی، والد کسی کا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، وہ خواب میں نظر آتا ہے تو اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس کو ثواب بخش دے، کوئی صدقہ خیرات کر کے اس کے ایصال ثواب کر دے۔ اس کے علاوہ اگر مردے نظر آتے ہیں تو وہ جادو کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر جو علامتیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس طرح کئی لوگ فون کر کے یہ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ہم روحانی طریقے سے چیک کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کے اوپر جادو کی وجہ سے ہے، نظر بد کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے ہے، یا جس قسم کا بھی روحانی مسئلہ ہو تو ہم اپنے موکلات کے ذریعے چیک کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے مطابق اس کا پھر علاج بھی کرتے ہیں۔ شفا دینے والی، رحمت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا 100% پوری ذمہ داری سے علاج کرتے ہیں، اور ان کو
پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی بتاتے ہیں جو اس جادو کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں اور چھٹکارا مل جاتا ہے، اس پریشانی سے مکمل نجات اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بدترین، اس موذی روحانی مرض سے عالم اسلام کی بلکہ ساری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو اس تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ کسی نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار آدمی کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، اس کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کر کے اس کی طرف رجوع کریں تاکہ لٹیروں سے بچ سکے۔ اس معاملے کے اندر دھوکہ فراڈ بھی بہت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان موذی مرضوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔